اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک محمد رسول اللہ۔ دیکھو میرے مصطفیٰ کی شان، انسان تو انسان، نبی تو نبی، اولیاء تو اولیاء، ایک جانور بھی کلمہ پڑھ رہے ہیں، یہ شان میرے مصطفیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ معزز و مکرم سامعین، حاضرین، بزرگوں، عزیز و دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، اس کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اپنا مہمان جو کہ رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ہزاروں سال سے افضل، ہزاروں مہینوں سے افضل جو رات ہے لیلۃ القدر، اللہ نے ہمیں وہ نصیب عطا فرمایا۔ اور اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا ہونے کا شرف بخشا ہے۔ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا تو نہیں تھا کہ اللہ ہمیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا کرنے کے لیے، اللہ نے ہمیں بن مانگے عطا کر دیا، کہ اللہ کا بہت بڑا شکر اور مصطفیٰ کی کرم نوازش ہے۔ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت سے دعا کر رہے تھے، اے میرے مولا، جو تیرے محبوب آنے والے ہیں، مجھ کو ان کا دیدار کرا دے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے اس بات کو انکار کر دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو منع کر دیا اس بات سے کہ تم میرے حبیب کو دیکھ نہیں سکتے۔ پھر حضور پاک علیہ السلام کی امت کے بارے میں ذکر آیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرنے لگے، اے میرے مولا، تو مجھے اپنے محبوب کا دیدار تو نہیں کرا سکتا، مجھے کم از کم ان کی امت میں تو پیدا فرما۔ تو اللہ رب العزت نے اس بات کو بھی منع کر دیا۔ تو اس واقعے سے ہمیں بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تو اللہ کے نبی تھے، جس طرح ہمارے نبی اللہ کے نبی ہیں، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے۔ جس طرح ہم ہمارے نبی کی امت میں ہیں، اسی طرح اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی امت عطا کری تھی۔ پھر بھی وہ دعا مانگ رہے، ایک نبی دعا مانگ رہے ہیں کہ اس امت میں پیدا ہونے کے لیے اللہ نے ہمیں بن ماں کے یہ امت میں پیدا ہونے کا شرف عطا کر دیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس کی قدر کریں، اور اللہ نے ایسا بابرکت مہینہ عطا کیا۔ آج جو رات لیلۃ القدر کی رات ہے، اللہ نے ہمیں وہ بھی عطا کیا۔ معلوم نہیں پچھلے سال جو لوگ لیلۃ القدر منائے تھے، آج اس میں سے کئی ہزاروں لوگ اس سال کے لیلۃ القدر نہیں منا سک رہے۔ اللہ نے ہمیں زندہ رکھا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ تو میں نے خطبہ حسینہ میں جس آیت مبارکہ کی شرف حاصل کی ہے، اللہ رب العزت اس میں فرما رہا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔
اے حبیب ہم نے تمہیں دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ حضور کو جب اللہ نے پیدا کیا تو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر پیدا فرمایا۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے 1,24,000 کموں پیش پیغمبران اسلام کو اللہ نے دنیا میں بھیجا، کیونکہ وہ اللہ کے بندوں تک اپنا دین حق، دین اسلام کو پھیلائے اور اللہ کی پہچان کرائے۔ اس لیے اللہ نے انبیاء کرام کو دنیا میں بھیجا تھا۔ تو تمام انبیاء میں سب سے افضل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی پاک حضور تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے۔ ہم اسی نبی کی بابرکت امت میں سے ہیں جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ جو ہمارے نبی ایسے ویسے نہیں ہے۔ بعض شاعرین کرام اپنے اشعاروں میں لکھتے ہیں اللہ کے بعد اگر کسی کا رتبہ ہے تو ہمارے نبی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ ہے۔ یہ رتبہ کیوں دیا اللہ نے؟ کیونکہ اللہ کو اپنے حبیب پاک علیہ السلام سے اتنی محبت تھی۔ انبیاء تو بہت تھے، 1,24,000 کم و بیش تھے۔ اللہ نے حبیب پاک علیہ السلام سے جتنی محبت کی اتنی محبت کسی نبی سے نہیں کی اللہ نے۔ اور جتنے انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے وہ سب اللہ سے محبت کرتے تھے، لیکن جتنا ہمارے نبی اللہ سے محبت کرتے تھے اتنا کوئی نبی اللہ سے محبت نہیں کرتے تھے۔ یہ شان اللہ کی ہے اور یہ شان مصطفیٰ کی ہے۔ جس طرح شان اللہ کی ہے اسی طرح شان ہمارے مصطفیٰ کی بھی ہے۔ آئیے میں اللہ کے نام میں ہی اللہ کی شان، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں ہی بتاتا ہوں۔ جس طرح آپ کو نظر آ رہا ہے وہاں پر اللہ لکھا ہوا ہے، نظر آ رہا ہے، اس میں دیکھیں تو پہلا لفظ الف ہے، پھر اس کے بعد 2 لام لکھے، اس کے بعد ہا لکھا ہے۔ جب آپ حروف درجی پڑھیں تو لام کے بعد میم آتا ہے، محمد کا نام میں لکھا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں نام محمد میں میم کے بعد ہا لکھا ہوا ہے، ہا کے بعد پھر دوبارہ میم لکھا ہوا ہے، پھر اس کے بعد تا لکھا ہوا ہے۔ جب اللہ کا نام لکھا تو اس میں بھی 2 لام لکھے، جب محمد کا نام لکھا تو اس میں بھی 2 میم لکھے۔ اللہ کے دوسرے نام پر دیکھ لیجئے کہ اللہ کے دوسرے نام پر تسدید ہے، محمد کے دوسرے میم پر تسدید ہے۔ اللہ کا جب نام لکھو گے تو اس میں کوئی نقطہ نہیں آتا، جب محمد کا نام لکھو گے تو اس میں بھی کوئی نقطہ نہیں آتا۔ یہ بھی نقطے سے پاک ہے، وہ بھی نقطے سے پاک ہے، بس فرق اتنا ہے وہ اللہ ہے، یہ رسول اللہ ہے، وہ اللہ ہے، یہ حبیب اللہ ہے، وہ اللہ ہے، یہ نور اللہ ہے، وہ اللہ ہے، یہ رسول اللہ ہے، وہ اللہ ہے، یہ حبیب اللہ ہے، وہ لا الہ الا اللہ تو یہ محمد رسول اللہ ہے۔ یہ شان ہمارے مصطفیٰ کی ہے۔ اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں ایسی امت میں پیدا فرمایا۔ میں حضور پاک علیہ السلام کی تعریف کر کے اپنی جگہ لے لوں گا، بس میں اسی کے لیے یہاں کھڑا تھا اور میں آپ تمام حضرات کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھ جیسے گناہگار کی ایک نصیحت ایک حضور کی شان میں جو میں بتا سکا وہ سننے کے لیے بیٹھے ہیں۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ میرے بعد اور دیگر مقررین کرام بھی ہے، ان کو بھی وقت دینا ہے۔ تو آئیے حضور پاک علیہ السلام ایک مرتبہ لوگ کہتے ہیں آج کہ حضور پاک علیہ السلام کو علم غیب نہیں تھا۔ میں اسی مناسبت سے ایک واقعہ سنا کر اپنی جگہ لے لوں گا۔ ایک مرتبہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگل سے گزر رہے تھے، تو وہاں پر ایک ہرن کو ایک شکاری
शिकार करके, यानी जाले में उसको शिकार करके कैद कर लिया, कर एक झाड़ पर रस्सी से उसे बांध कर वो वहां पर सो गया। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम उस रास्ते से हुआ। तो क्या देखते हैं, हुजूर आगे जा रहे हैं, पीछे से आवाज आ रही है, या रसूल अल्लाह मुझे बचा लीजिए। हुजूर ने पलट कर देखा, कोई नजर नहीं आया। हुजूर आगे बढ़ गए, फिर आगे चला, थोड़ी देर 2 कदम आगे बढ़े, फिर आवाज आई, या रसूल अल्लाह मुझे बचा लो। हुजूर ने फिर पलट कर देखा तो कोई नजर नहीं आने की सूरत में हुजूर फिर अपना सफर आगे बढ़ा रहे थे। फिर 2 कदम आगे बढ़ाया तो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम तो फिर आवाज आई, या रसूल अल्लाह मुझे बचा लो। हुजूर, अब हमारे हुजूर ऐसे थे कि खुद तकलीफ सहकर दूसरों को आराम दिलाते थे। अब हुजूर आगे नहीं बढ़े, बल्कि पीछे आजू बाजू जहां तक हुजूर मंजूर चाहा वहां तक देखा तो एक झाड़ियों के पीछे एक बहुत बड़ा झाड़ था, वहां पर उस हिरन को वो शिकारी कैद कर सो रहा था। तो हुजूर वहां पर तशरीफ ले गए। हमारे हुजूर हम जिस तरह मैं कह रहा हूँ तो आप सुन रहे हैं, कोई जानवर कहा तो हम नहीं सुन सकते, ये दीवार कही तो हम नहीं सुन सकते। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने वो शान अता की थी कि वो तो जानवर की भी बात सुना करते थे, पेड़ों की भी बात सुना करते थे। जब हुजूर गए उस झाड़ियों के पीछे, देखा हिरन कह रही है, या रसूल अल्लाह मुझे बचाओ। हुजूर गए, उसके करीब तशरीफ ले गए। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाओ उस हिरन पर कि जो हुजूर मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात कर रही है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे बात कर रहे हैं। पूछा, क्या बात है, तू क्यों मुझे बुला रही थी, क्या बात है कि तुझे क्यों बचाना, तू किस परेशानी में मुब्तला है। तो वो हिरन कहने लगी, या रसूल अल्लाह, मैं इस जंगल में खाने के लिए आई थी, मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, वो बाजू की पहाड़ी में रहते हैं, मैं वहाँ पर मेरा घर है, मैं खाने के लिए यहाँ पर आई थी, आप अगर इजाजत दे तो मैं जाकर मेरे छोटे छोटे बच्चों को दूध पिलाकर वापस आ जाऊंगी। तो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने पूछा फिर हिरन से, क्या तू वापस आएगी? तो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम से हिरन ने कहा, हाँ मैं जरूर वापस आऊंगी। हुजूर के इस बात पर उस हिरन ने मान लिया, उस वादे को हिरन ने मान लिया। हुजूर ने उसे आजाद कर दिया। तो जब भागती हुई दोनों चारों पैरों को उछालती हुई भागती हुई पहाड़ी की तरफ भागी, जाकर अपने बच्चों को दूध पिलाकर वापस आई। जब तक वो हिरन वापस नहीं आई, जब तक हुजूर वहीं पर खड़े हो गए, तो जब तक हुजूर यहाँ खड़े हुए, जब हिरन वापस आई, जब तक वो शिकारी उड़ गया था, वो भी आशिक़ रसूल था, तो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की कदमों में गिर गया और कहने लगा, या रसूल अल्लाह, आप यहाँ पर आपको क्या चाहिए, पूछिए, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने कुछ जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो तो जवाब हिरन का देना था। जब तक हुजूर ने कुछ जवाब नहीं दिया, जब तक हिरन तशरीफ नहीं लाई। हिरन जब वापस आई तो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने शिकारी से कहा, अगर तू मेरा आशिक़ है तो मैं इस हिरन को आजाद करना चाहता हूँ, क्या तू इसे आजाद कर देगा? वो शिकारी कई दिनों से भूखा था, कई दिनों से उसका घर नहीं चल रहा था, फिर भी मुस्तफा की मोहब्बत में उसने उस शिकारी को आजाद कर दिया। और जब वो हिरन अपने घर की तरफ खुशी खुशी भागने लगी तो कदम उठा कर कह रही थी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। देखो मेरे मुस्तफा की शान, इंसान तो इंसान, नबी तो नबी, औलिया तो औलिया, एक जानवर भी कलमा पढ़ रहे हैं। ये शान मेरे मुस्तफा की है। अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें ऐसी बाबरकत उम्मत में, ऐसे बाबरकत नबी की उम्मत में पैदा होने का शर्फ हासिल किया है। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम जब वो हिरन की बात सुनने लगे तो इस बात से हमें क्या मालूम हुआ कि हुजूर इंसान की तो बात सुनते थे, जानवर की भी बात सुनते हैं।
لوگ آج کہتے ہیں حضور ہماری طرح ہے، بتاؤ ہمارا سننا کہاں تھا، وہ ہمارے نبی کا سننا کہاں؟ ہمارے نبی تو جانوروں کی بھی بولی سن سکتے ہیں، ہم تو انسان کی بولی اگر کوئی یہاں پر بولا تو ہم سن سکتے ہیں، کوئی جا کر دیوار کے پیچھے بولے تو ہم نہیں سن سکتے۔ کوئی کہتا ہے آج یہ نبی ہمارے جیسا ہے، نعوذ باللہ، اللہ ہمیں ایسے دشمنان اسلام سے حفاظت فرمائے۔ جو کچھ بھی کہا گیا ہے، جو کچھ بھی سنا گیا ہے، اس میں اگر کچھ غلطی ہے تو اللہ ہمیں معاف فرمائے، حضور پاک علیہ السلام سے سچی محبت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ، السلام علیکم۔